بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ حضرات گرامی، اسلامی ماؤں اور بہنوں، معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ چنانچہ نماز سے پہلے چونکہ وضو ضروری ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا ہے اس وضو کو میں آپ کے سامنے آج کے اس ویڈیو میں بیان کروں گا، جو اس کی پہلی قسط ہوگی۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کیجئے، آگے بڑھائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو بھی پریس کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش ہے کہ میرا کوئی بھی دینی اور دعوتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دل میں نیت ہو کسی بھی، چونکہ وضو بھی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ عبادت ہی ہوا۔ وضو بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے نیت ضروری، ہمارے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ وضو کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے یا قرآن پڑھیں گے یا اور بھی وضو کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، توضؤ بسم اللہ، سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی طہارت کے حصول میں، وضو کرنے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے دائیں طرف سے وضو شروع کیا جائے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئیں، یہ کلائی کہلاتا ہے، یہ کلائی دونوں ہاتھ دھوئیں، اس میں جو اندر انگلیوں کے اندر خلال بھی کر رہے ہیں، اس طرح سے دائیں ہاتھ میں پہلے پھر بائیں ہاتھ میں ان پوروں کو بھی رگڑیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چلو میں پانی لیں، اسی میں سے آدھے سے کلی کریں، آدھا ناک میں ڈالیں۔ سنت طریقہ یہی ہے، گرچہ اس کی بھی اجازت دی گئی ہے حسن روایت کے مطابق کہ ہم الگ الگ بھی پانی لے سکتے ہیں، کلی کے لیے الگ، ناک کے لیے الگ، لیکن افضل صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ ہے، مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک ہی چلو میں پانی لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے سے کلی کرتے تھے، آدھے سے ناک میں پانی پہنچاتے تھے۔ ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اوپر تک ناک میں پانی چڑھایا جائے، اگر روزہ نہ ہو تو، روزہ ہے تو زیادہ اونچائی تک پانی نہ لے جایا جائے ورنہ حلق میں پانی پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر وضو کر رہے ہیں تو 3 بار زور سے ناک کو جھاڑا بھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، اس کے علاوہ 1 یا 2 بار بھی جائز ہے، 1 یا 2 بار بھی جھاڑ لیں زور سے تو شیطان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم چہرہ دھوئیں، اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا جائے، یہ یہاں سے لے کر کے یہ سب چہرے میں داخل ہے، یہاں یہ سب چہرے میں داخل ہے، یہاں تک کہ ایک چلو پانی لے کر تھوڑی کے نیچے داڑھی میں داخل کر کے خلال بھی کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ 3 مرتبہ دھوتے وقت تینوں مرتبہ بھی ہم اس میں خلال کر سکتے ہیں، یہ بھی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے پھر دائیں ہاتھ کہنی تک، یہاں تک دھوئیں، کہنی اس میں شامل ہے، یہ سب دھوئیں اس طرح سے کہ صرف پانی بہانا مقصد نہ ہو بلکہ اس پہ ہاتھ بھی پھیریں۔ پھر اسی طرح سے بایاں ہاتھ بھی دھوئیں، سر کا مسح کریں۔ سر کے مسح میں عام طور سے ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے، سر کے مسح میں اپنے دونوں ہاتھ کو ہم بھگو لیں اور بھگونے کے بعد یہاں سر کے ابتدائی حصے سے یہاں سے شروع کریں اس طرح سے اور پیچھے تک لے جائیں، بالکل گدی تک، اور پھر اسی طرح سے واپس بھی لائیں۔ یہ صحیح اور سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اگلے حصے پر رکھتے تھے اور گدی تک لے جاتے تھے، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسح کے سلسلے میں، سر کا مسح اس طرح سے کیا جائے۔ اور پھر سر کے مسح کے لیے الگ پانی
اور کان کے لیے الگ پانی کا بھی ذکر ہے، اور دونوں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں مسح کرنے کے لیے شہادت کی انگلی یہ ہے، اس کو اندر والے حصے میں، اندر والے سوراخوں میں ڈال کر چاروں طرف جہاں جہاں راستہ ہے اس کو گھمائیں، اور کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ اس سے مسح کر لیں۔ سر کے مسح کے لیے لیے گئے پانی سے کانوں کا مسح کرنا درست ہے، اور الگ سے بھی پانی لیا جا سکتا ہے۔ تاہم کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد پھر پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ عام طور سے اپنے ہاں گردن پر مسح کرنے کا رواج ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، کوئی روایت اس طرح کی نہیں ملتی ہے، اور کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ ٹخنوں اسی طرح سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اس انگلی سے خلال بھی کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور مکمل ہو جانے کے بعد خاص طور سے ایڑیوں کی طرف خصوصی توجہ دیں، اسی سوکھا ایڑیاں ہماری سوکھی رہ جاتی ہیں، ایڑیوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں ان کے لیے ویل للعقاب من النار، جہنم کا ویل ہے، جہنم کا گڈھا ہے ویل نامی، یا جہنم کا ایک عذاب ہے ویل نامی، اس لیے خاص طور سے ایڑیوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور پھر اس وضو مکمل ہونے کے بعد ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کر کے اپنے شرمگاہ پر چھڑک لیں، تاکہ پیشاب وغیرہ کے قطروں کے یہ ٹپکنے کا جو اندیشہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، شبہ رہتا ہے، اس شبہ سے آدمی مطمئن ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیث ملتی ہے، سنت ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فنضح فرجہ، حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس طرح سے ہمارا وضو مکمل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور اس کے بعد ہم دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کے کلمات بھی ثابت ہیں۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک بار اور اس دعا سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جامع ترمذی میں یہ اضافہ ہے جس کو ائمہ و محدثین نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک یا دو ویڈیو میں اور اس کے جو مختلف متفرق مسائل ہیں میں بیان کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ بیان کرنا چاہیے جو ضروری چیزیں ہیں وضو کے سلسلے میں، تاکہ ہمیں اور آپ کے لیے وضو کا نبوی طریقہ، وضو کا سنت طریقہ واضح ہو جائے، اور جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے، اور ہمیں اپنے ہر کام میں، ہر عبادت میں بھی، ہر عقیدے میں بھی، ہر عمل میں بھی، ہر اخلاق میں بھی، ہر معاملے میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی، باہر کی زندگی میں بھی نبوی طریقہ سیکھنے کی اور جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔